بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پہ کرم کیا ہوگا اور سب اپنے گھروں میں سکون سے ہوں گے۔ اور آج ہے آپ کا لیکچر نمبر 5، مضمون ہے آپ کا اردو قواعد و انشاء، جماعت ہے آپ کی سویم اور ٹیچر ہیں آپ کی مس کلثوم مغل۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جی بچوں، اب ہم اپنے سلیبس کے بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور آج میں نے آپ کو جو ایکسرسائزز کروانی ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں اور آپ نے ان کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے اور سیکھنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس میں بہت غور سے آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ہم کر رہے ہیں آج درخواست کیسے بنائی جاتی ہے، جسے آپ انگلش میں اپلیکیشن کہتے ہیں، اور ہمارے پاس مضمون ہے ماں کے نام سے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ درخواست کیسے بنائی جاتی ہے۔ جی بیٹا، ہم درخواست بنانا سیکھ رہے ہیں، لیکن عنوان ہے اس کا صدر مدرس کے نام درخواست لکھ کر بیماری کی وجہ سے 1 دن کی چھٹی طلب کرے۔ اب یہ صدر مدرس کیا ہے؟ صدر مدرس یعنی کسی بھی ادارے کا ہیڈ، پرنسپل۔ ہمارے اسکول میں پرنسپل ہے نا، تو ہم اسے اردو میں صدر مدرس کہیں گے۔ اور طلب کا مطلب مانگنا، ٹھیک ہے نا؟ درخواست لکھ کر، اپلیکیشن لکھ کر بیماری کی وجہ سے 1 دن کی چھٹی طلب کرنی ہے۔ تو اب یہ کیسے ہم اپنے پرنسپل کو درخواست لکھیں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ میں آپ کو ابھی اگلے سلائیڈ میں سمجھا رہی ہوں۔ جی بچوں، اب میں آپ کو درخواست بنانا سکھاؤں گی، لیکن آپ سب بچوں نے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور آپ نے اسکرین کے اوپر اپنی نظریں جمع کر رکھنی ہیں۔ دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ درخواست میں کون سی لائن کہاں سے کہاں تک ختم ہو رہی ہے اور اس کا سیکوینس کیسا ہے، کیا کیا کرنا ہے اس کے اندر، تو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے۔ جب بھی ہم درخواست لکھتے ہیں، درخواست کہتے ہیں کسی بھی ادارے میں، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں اگر ہمیں چھٹی چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کے ہیڈ کو یعنی کہ پرنسپل کو ایک درخواست لکھتے ہیں اور اس میں ہم اپنا مطلب بیان کرتے ہیں، پھر وہ اسے دیکھ کر پڑھتے ہیں اور اگر انہوں نے اجازت دینی ہوتی ہے تو وہ اس پر ہمیں سائن کر دیتے ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح یہ آپ کا بالکل پہلا اسٹیپ ہے۔ کلاس 3 میں آپ نے بالکل اسٹارٹنگ کی جو ہے درخواست لکھنا سیکھنی ہے کہ آپ کس طریقے سے درخواست لکھیں گے۔ تو اب آپ بیٹا غور کیجئے، دیکھیں پہلی لائن، سب سے پہلی لائن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلی لائن میں لکھا ہے بخدمت جناب صدر مدرس صاحبہ۔ اب صاحبہ کیوں لکھا؟ کیونکہ ہماری پرنسپل جو ہیں وہ ایک خاتون ہیں، لیڈی ہیں، اس لیے ہم نے صاحبہ لکھا، لیکن اگر کوئی جینٹس ہوتے تو ہم یہاں پر صاحب لکھتے۔ ٹھیک ہے، بخدمت جناب صدر مدرس صاحبہ۔ اب صاحبہ کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ آپ نے لگانا ہے کوما۔ جب آپ کوما نہیں لگاؤ گے تو آپ کے مارکس کٹ جائیں گے اس میں۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن نشین کرنی ہے۔ پہلی لائن آپ نے کمپلیٹ کر لی، بخدمت جناب صدر مدرس صاحبہ، اور پھر آپ نے کوما لگا دی۔ اب آ جاتے ہیں سیکنڈ لائن کے اوپر۔ آپ نے بخدمت کے نیچے سے ہی آپ نے لائن شروع کرنی ہے اور پھر لکھنا ہے الف ڈیش بے ڈیش جیم اسکول۔ آپ نے اپنے اسکول کا نام نہیں لکھنا ہے، یہ آپ کا ایک ماڈل درخواست ہے جسے آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ہم کسی بھی اسکول کا نام نہیں ڈالتے بلکہ فرضی نام لکھتے ہیں، یعنی کہ اگزامپل کے طور پہ الف ڈیش بے ڈیش جیم اسکول، پھر اسکول کے بعد پھر وہی کوما آپ نے دوبارہ لگانا ہے۔ پہلی لائن میں بھی کوما آئے گا، دوسری لائن میں بھی کوما آئے گا۔ اب کون سے علاقے کا اسکول ہے؟ کراچی۔ آپ نے کراچی لکھ کر اس کے آگے آپ نے ڈیش ڈال دینا ہے، تو یہ آپ کا پہلا پیٹرن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بخدمت جناب صدر مدرس صاحبہ کوما الف ڈیش بے ڈیش جیم اسکول کوما کراچی ڈیش۔ اس کو آپ نے سمجھ لیا اچھی طریقے سے۔ اب آتے ہیں نیچے، جب ہم اس کا میٹر لکھتے ہیں یعنی کہ ہمیں کیا پرابلم ہے اور ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کس چیز کی ہم گزارش کر رہے ہیں اپنے پرنسپل سے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم جیسے انگلش میں کہتے ہیں رسپیکٹڈ میڈم نا، تو رسپیکٹڈ میڈم کو اردو میں کہتے ہیں جناب عالیہ۔
عالیہ کیونکہ وہ خاتون ہیں اس لیے ہم اسے عالیہ کہہ رہے ہیں. اگر کوئی پرنسپل جینٹس ہوتے تو ہم جناب عالی لکھتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک علامت تعجب ہے جسے آپ انگلش میں ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جناب عالیہ کے بعد آپ نے یہ علامت تعجب ڈالنا ہے. پھر علامت تعجب جیسے ہی آپ کر لو گے اس کے بالکل نیچے سے آپ نے اپنا موضوع لکھنا ہے. مؤدبانہ گزارش. مؤدبانہ یعنی بہت ادب کے ساتھ، رسپیکٹفلی. ٹھیک ہے نا. مؤدبانہ گزارش عرض ہے کہ مجھے کل رات سے سخت نزلہ اور بخار ہے جس کی وجہ سے میں اسکول آنے سے قاصر ہوں. اب قاصر کیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے، یہ قاصر کون سا لفظ ہے؟ قاصر کے مطلب انیبل، یعنی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے اسکول جا سکیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قاصر ہوں کے بعد ایک ڈیش آ رہا ہے. یہ مؤدبانہ سے لے کے قاصر ہوں تک آپ کا پورا ایک ہی پیٹرن آئے گا. ہر لائن میں آپ لکھتے چلے جائیں گے اور جیسے ہی قاصر ہوں پہ پہنچیں گے وہاں پر آپ نے ڈیش ڈال کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. پہلی لائن ہے بخدمت جناب صدر مدرس صاحبہ کوما، پھر الف ڈیش بے ڈیش جیم اسکول کوما، پھر آپ تیسری لائن میں لکھو گے کراچی ڈیش، پھر آپ لکھو گے جناب عالیہ اور علامت تعجب ڈالیں گے. پھر وہاں سے نیچے سے آپ شروع کریں گے پورا اپنا پیٹرن قاصر ہوں تک. اب یہاں آپ نے تھوڑا سا آگے جا کے نیکسٹ لائن سے لکھنا ہے مہربانی فرما کر مجھے ایک دن کی چھٹی عنایت فرمائیں. ٹھیک ہے. عنایت فرمائیں یعنی کہ آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں. فرمائیں کے بعد بھی آپ دیکھیں ڈیش ڈلا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں میں اس لیے بار بار بتا رہی ہوں بیٹا کہ انہی کے آپ کو نمبر ملتے ہیں. اگر آپ کا پیٹرن کمپلیٹ ہوگا، آپ نے طریقے سے لکھا ہوا ہوگا، جہاں جا کے رکنا ہے، جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ سب کچھ آپ نے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے، تو پھر آپ کو اس کے پورے کمپلیٹ مارکس ملیں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ اس کو اینڈ کریں گے. آپ پرنسپل سے گزارش کرو گے کہ عین نوازش ہوگی یعنی کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. پھر عین نوازش ہوگی کے بعد آپ نے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں لکھنا. پھر اس کے نیچے سے لکھیں گے فقط آپ کا شاگرد. اگر آپ لڑکے ہو، بوائے ہو تو آپ شاگرد لکھو گے، آگے سلیش ڈالا ہوا ہے. اگر آپ لڑکی ہو، بیبی ہو تو آپ شاگردہ لکھو گے. ٹھیک ہے. اب نیچے آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا بلکہ فرضی نام لکھنا ہے. دال کوما واؤ کوما ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں تک کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے نیچے آپ نے اپنے جماعت کو شو کرنا ہے. آپ لکھیں گے جماعت سویم. یہاں بریکٹ میں نے فرضی طور پر بے لکھا ہے، سیکشن بے لکھا ہے. آپ کی کلاس کا جو بھی سیکشن ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ الف بے جیم دال واؤ جو بھی آپ کا سیکشن بنتا ہے آپ اس میں اپنے سیکشن کا حرف لکھیں گے. یہاں پر آ کے بیٹا یہ آپ کی درخواست کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس میں پھر آپ نے جس دن لکھنا ہے اس دن کی آپ نے تاریخ ڈالنی ہے. تو تاریخ کو اردو میں کہتے ہیں مورخہ. مورخہ یعنی کون سی تاریخ ہے. تو یہ میں نے ڈالی ہے 24 اگست 2020. 24 اگست 2020 جس دن آپ لکھو گے ایگزامینیشن میں تو آپ کو اس دن کی تاریخ ڈالنی پڑے گی. تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس کو بہت غور سے دیکھا ہوگا، اچھے سے سمجھا ہوگا. اب آپ کا کام ہے کہ اسے بار بار دیکھیے اور اپنی کاپی میں کاپی ڈاؤن کریں بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ لکھا ہوا ہے. اگر ایک پیج پہ آپ کو یہ کمپلیٹ نہیں آ رہا ہے تو آپ نیکسٹ پیج پہ بھی شروع کر سکتے ہو جہاں سے چھوڑا ہوا ہے آپ نے، اور ہر لائن کو چھوڑ کر آپ نے یہ کاپی میں کاپی ڈاؤن کرنا ہے. چلیں بیٹا پھر آگے بڑھتے ہیں. آئیے بچوں اگلی ایکسرسائز آپ کو کرواتے ہیں. یہ ہے مضمون جس سے آپ انگلش میں ایسے کہتے ہیں، اور یہ ہے آپ کی امی کے نام یعنی ماں. کیا چیز ہوتی ہے ماں؟ آپ نے اپنی کلاس پریپ میں 1 میں پکچر ڈسکرپشنز کی ہوں گی. آپ کو کوئی بھی ایک تھی اور آپ اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتے تھے نا 3-4 لائنوں کی. تو اب ہم آپ کو کہنا سکھا رہے ہیں کہ ایک ٹاپک آپ کو دے دیا گیا ہے ماں. اب ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کہا ہوا ہے اور ماں کی عظمت کیا ہے. ہر بچہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور آپ بھی کرتے ہوں گے یقیناً، اور آپ کی امی بھی آپ کو بہت زیادہ پیار کرتی ہوں گی. تو چلیں پھر ہم اس کو پوائنٹس میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں جن کے تھرو آپ ہر لائن کو اچھے سے یاد کر سکیں گے اور یہ
مضمون آپ کا تیار ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ ماں، پہلا پوائنٹ ہے ماں اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ ماں اپنے بچوں کی دن رات خدمت کرتی ہے۔ ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ جی بچوں، اگلی لائن ہے ماں ساری زندگی اپنی اولاد کے آرام کا خیال رکھتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کی امی آپ کا کتنا خیال رکھتی ہیں، آپ کے کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا۔ آپ کو کسی چیز کی پرابلم ہو وہ آپ کو سولو کر دیتی ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو فوراً مہیا کرتی ہیں، آپ کو جو کھانا پسند ہو آپ کی پسند کا کھانا امی بنا کر دیتی ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے آپ کے کپڑوں کا، آپ کے سونے کا، ہر طرح کا آپ کا خیال آپ کی امی رکھتی ہیں نا۔ تو ماں ساری زندگی اپنے اولاد کے آرام کا خیال رکھتی ہیں۔ ماں بھوکی رہ کر بھی اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، یعنی کہ ماں دیکھتی ہے کہ اگر میرے بچے کو کھانا نہیں ملا تو میں پہلے اس کا پیٹ بھروں، چاہے اس کا اپنا پیٹ خالی ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کے لیے خدمت کرتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ پاک نے ہمیں کیا کہا ہے کہ جس طرح ہماری امی ہماری خدمت کرتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی امی کا کہنا مانیں اور ان کا خیال رکھیں، ان کو کوئی تکلیف نہ دیں اور ان کا ہر حکم مانیں۔ اور آخر میں دیکھیں کیا لکھا ہے کہ ہمیں بھی اپنی ماں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری امیوں کو، آپ کی سب کی امیوں کو لمبی زندگی دے، ان کو صحت تندرستی دے تاکہ وہ آپ کا خیال رکھتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خدمت کرنے کی، قدر کرنے کی بھی توفیق دے۔ ٹھیک ہے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون بہت اچھا بھی لگا ہوگا، ہے نا، اور آپ نے اپنی امی کو گلے بھی لگانا ہے اس کو سننے کے بعد، اور ان کو پیار بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں اب یہ ہمارا جو ہے آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو چلیے جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے 2 چیزیں آپ کو سکھائیں، درخواست اور مضمون۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی سب سے آخری ایکسرسائزز تھیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا میقات اول مکمل ہو چکا ہے۔ تو بچوں اب اختتام کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میقات اول میں جتنے بھی لیکچرز دیکھے ہیں، سنے ہیں، پڑھے ہیں، آپ نے ان کی اچھی طریقے سے ریپیٹیشن کرنی ہے، بار بار ان کو دیکھنا ہے، ان کو ذہن نشین کرنا ہے، یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جتنا کام آج کے بھی آپ کو لیکچر میں دونوں چیزیں ملی ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں کاپی ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں۔ اللہ حافظ۔